السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں، اس پہ تبصرے اور تجزیے بھی شامل ہوں گے اس ویڈیو کے اندر. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, نریندر مودی کے لیے جناب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, اور پچھلے 48 گھنٹے میرے خیال میں نریندر مودی کی سیاست کے لیے کبھی اتنے بھاری نہیں ثابت ہوئے ہوں گے جو پچھلے 48 گھنٹے ثابت ہوئے ہیں, اور اس کے اندر آج بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن سب سے پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں گے. کل جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹویٹس آئی ہیں, اس کا بڑا مثبت ایک قسم کا افیکٹ جو ہے وہ آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا, جہاں پہ 100 انڈیکس جو ہے وہ 1644 پوائنٹس اضافے کے ساتھ پاکستانی جو اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ ہے اس کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گیا. 1,41,034 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ بند ہوئی ہے. اب دس از اے نیو ریکارڈ, اور یہ نئے ریکارڈ جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں. لیکن آبویسلی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے, کیا اس کو ان اسٹاک مارکیٹ کے جو پوائنٹس بڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فرق بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کل رات کو پٹرول کی قیمت بھی جو ہے اس میں کمی کی گئی. وہ اتنی بڑی کمی تو نہیں تھی, پہلے یہ کہا جا رہا تھا 9 یا 10 روپے کی کمی ہوگی, لیکن تقریباً 7.5 روپے کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اب جو مزید خوشخبریاں پاکستان کے لیے آئی ہیں وہ جناب اس طرح ہے کہ امریکہ نے جو ہے باقاعدہ طور پہ 1 اگست کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا 1 اگست سے جو ہے ہم نئے ٹیرفز کا اعلان کر دیں گے. تو اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی اپنا ٹیرف اناؤنس کر دیا ہے, اور وہ ہے جناب 19%. ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی یہ اناؤنسمنٹس کی تھی تو اس وقت پاکستان کے اوپر 29% کا ٹیرف جو ہے وہ لگایا گیا تھا. اب اس میں کمی کر کے جو ہے اسے 19% کر دیا گیا ہے. ادھر بھارت کو 2 دن پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا اور 25% کا ٹیرف جو ہے لگایا گیا تھا. تو یعنی اب انڈیا کے, اور پہلے انڈیا کے اوپر 26% تھا اور پاکستان پہ 29% تھا, لیکن اب انڈیا کے اوپر 25% ٹیرف پلس پینلٹیز بھی لگانے کا اعلان کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور پاکستان کا جو ٹیرف ہے وہ 29 سے 19% کر دیا گیا ہے. اب اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوبویسلی پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ان کے لیے ٹیرف جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور اس سے ظاہری بات ہے پاکستان کو جو ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اور اس کو بہت بڑا فرق پڑے گا. امریکہ جو ہے ون آف دا لارجسٹ ایکسپورٹ کنٹری ہے جو پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں, تو پاکستان کو اس کے حوالے سے ایک یہ خوشخبری بھی جو ہے وہ ملی ہے. دوسرا, میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا ایسے ایسے لوگ بھی جو ہے وہ ٹیرف کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے جنہیں ٹیرف کا پتہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں ایک خاتون ہیں, میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں, تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا کہ اچھا 19% کا ٹیرف لگا دیا ہے مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے. ان کو بی بی کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیرف ہوتا کیا ہے, پہلے کتنا تھا, اب کتنا ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو دس از ون آف دا لوئسٹ ٹیرف جو پاکستان کے اوپر لگایا گیا ہے. افغانستان پہ 15% لگا ہے, ہمارے یہاں پہ 19% لگا ہے, لیکن افغانستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ان کی وہاں پہ کوئی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. انڈیا پہ جو ہے وہ 25% کا لگایا گیا ہے, اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اوپر جو ہے وہ 20% کا ٹیرف لگایا گیا ہے. اب یہ جو 3 ملک ہیں یعنی کہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, یہاں سے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اب اس صورت کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ سب سے بڑا ایج حاصل ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ. پاکستان کا بہت بڑا کمپیٹیٹر جو ہے وہ رائس کے حوالے سے بھی اور فوڈ آئٹمس کے حوالے سے اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس میں پاکستان کو اب ایک ایج حاصل ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے چونکہ تنقید کرنی ہے, ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ٹیرف سسٹمز کس طرح کام کرتے ہیں یا ٹیرف کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. دوسرا, خوشخبریوں کے حوالے سے صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, ابھی آگے کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا, ویتنام اور تائیوان جو ہے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ 20% کا ٹیرف لگایا گیا ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ 15% کا یہ ٹیرف جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا پہ 20%, اور یہ شرح جو ہے وہ اپریل 2025 میں 44% تھی, جسے کم کر کے جولائی میں 30%, اور اب اگست میں جو ہے وہ 20% کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش کی برآمدات پر 20%, اور یہ شرح جو ہے وہ پہلے 37% تھی. ویتنام کی برآمدات پر بھی 20% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. ویتنام سے بھی جو ہے وہ گارمنٹس اور ٹیکسٹائل جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپورٹ ہوتا ہے, اور اپریل 2025 میں 46% یہ تھا, اب اسے کم کر دیا گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو جو ہے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں
واہ جو مکے اور کسون پڑے ہیں اس کی وجہ سے موسٹ پرابلی یہ اپنی پالیسی کے اندر بھی ایک بہت بڑا شفٹ لے کر آئیں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ کو لوز کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا. اس کے ایک بہت بڑی مثال مطلب چند اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, امریکی وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو دیا ہے, امریکی وزیر خزانہ نے, اور اس نے کہا کہ جی بھارت روس سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے ریفائنڈ تیل کے طور پر بیچتا ہے. بھارت نے خود کو عالمی کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر پیش نہیں کیا ہے. ایک سوال پر جو ہے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہماری پوری ٹیم بھارت سے مایوس ہے. انہیں نہیں پتا بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کیا ہوگا, اس کا انحصار بھارتی رویے پر ہے. اس سے پہلے کیا ہوا, گزشتہ ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ سرکاری آئل ریفائنریز کے حوالے سے جو ہے ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی تھیں. 8 مختلف کمپنیز کے اوپر یہ پابندیاں لگی تھیں, اور بھارت جو ہے وہ تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. تو اس کی 8 ریفائنریز کے اوپر کمپنیز کے اوپر اگر پابندیاں لگ جائیں تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے. اچھا, میں ایک ریئلسٹک چیک آپ کو یہاں پہ یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جناب تیل نکلا ہے, تیل نکل آئے گا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہاں پہ لوگ اس کی میمز بھی بنا رہے ہیں کہ جناب ان کی اسی شیخاں والا عربیاں والا ڈریس لے لئیے, مطلب اسی بھی تیاری پھڑ لی ہے. تو فرینکلی اسپیکنگ میں نے کل بھی میں نے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ بھائی دلی دور است. اچھا ویسے دلی ہمارے لیے تو ویسے ہی آج کل بہت دور است, لیکن پھر بھی یہ بہت ابھی ریالٹی دور ہے. کیا کوئی ذخائر نکلتے بھی ہیں یا نہیں نکلتے؟ نجم سیٹھی صاحب کا میں کل رات کو پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ فی الحال تیل شیل جو ہے کوئی نہیں نکلا ہے, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ بیسکلی انڈیا کو پنچ کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹویٹیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے وہ پاکستان کی فیور میں ٹیرف کے حوالے سے بھی اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, لیکن میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں نا کہ انڈیا اس طرح آرام سے نہیں بیٹھے گا. یہ اس کو نیگوشیٹ کرے گا, یہ جائے گا جا کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو ابھی آپ دیکھیے آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو انڈیا جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی امریکہ کے ساتھ ہر ممکن جو ہے وہ کوشش ضرور کرے گا. بلومبرگ نے ایک خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف کے اعلان کے بعد بھارتی حکومت نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 5th جنریشن F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. مطلب وہ بیسکلی میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی بھی تپ ہوگی, کیونکہ نریندر مودی جب گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو F-35 اپنا جو طیارہ ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انڈیا نے کچھ زیادہ انٹرسٹ اس کے اندر شو نہیں کیا تھا, کیونکہ F-35 جو ہے وہ بڑا ایک مہنگا طیارہ ہے. اب اس کو بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم رشیا سے سکوئی جو ہے اس کے لیٹسٹ طیارے اگر ہم لے لیں تو ایک طیارے کی جگہ جو ہے وہاں پہ 3 یا 4 طیارے آ جائیں گے اس پرائس کے اندر. تو میرے خیال میں اس لیے بھی انڈیا جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ یہ ڈیل کر لے, اور ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں نے ان کو جو F-35 بیچنے کی کوشش کی, انڈیا نے جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ کوئی خاطر خواہ مجھے گھاس نہیں ڈالی, جس کی وجہ سے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ غصہ بھی نکل رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے چند ایلیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی فیور میں آ رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ آئل کے معاملات کے حوالے سے یا منرلز کے حوالے سے یہ ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو وہ پاکستان کے ساتھ بن رہا ہے, لیکن اس کو زیادہ غصہ ایکچولی انڈیا کا, یہ انڈیا کا غصہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے پیار جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اگر وہ غصہ اگر ہینڈل ہو گیا نا ٹھیک طرح, تو یہاں پہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیار ہے اس کا ببل جو ہے تھوڑا سا بیٹھ جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا. سو اس لیے آنے والے ہفتے اور مہینے جو ہیں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جناب اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی امریکہ میں سابق سفیر ملیہ لودھی صاحبہ, انہوں نے پروگرام کے اندر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک کارڈ اپنا بہتر انداز میں کھیلا ہے اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات درست سمت میں ہیں اور پالیسی بھی درست ہے. مجموعی طور پر پاکستان نے بہت بہتر اقدامات کیے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ سے اسلحہ خریدے. ٹرمپ کی نظر میں بھارت کی وہ اہمیت نہیں جو امریکہ کے سابقہ صدور کی نظر میں تھی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی ڈیل ہونا خوشائند بات ہے. لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ بھارت کے ساتھ غیر مشروط وفاداری چاہتے ہیں. اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ جی پاک چین دوستی ناقابل تسخیر ہے جو وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے اور بدلتے ہوئے چیلنجز کے باوجود پاک چین تعلقات مضبوط ہیں. پاک فوج کے ISPR کے مطابق
چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر GHQ کے اندر ایک خصوصی تقریب ہوئی جس میں چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر دفاعی اتاشی چین کے جو دفاعی اتاشی ہیں وہ بھی موجود تھے. چینی سفارت خانے کے افسران اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران بھی اس موقع پہ یہاں پہ موجود تھے. اس موقع پہ فیلڈ مارشل آصم منیر نے چینی مہمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چین کے دفاع، سلامتی اور ترقی میں PLA کے کردار جو ہے وہ قابل تعریف ہے. پاک چین دوستی وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے اور بدلتے ہوئے چیلنجز کے باوجود پاک چین تعلقات مضبوط ہیں. اس کے علاوہ آج جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ قاسم اور سلیمان، عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستانی ہائی کمیشن جو لندن میں موجود ہے وہاں پہ اپنے ویزا کے لیے درخواستیں انہوں نے جمع کروا دی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سفیر ہیں پاکستانی ہائی کمیشن میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وزارت داخلہ کی جانب سے پرمیشن آنے کے بعد جو ہے وہ انہیں ویزا جاری کیا جائے گا. تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. ویزا کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، اور آج سے چند دن پہلے جو خبریں آ رہی تھی کہ جناب وہ نہیں آ رہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. شاید اس کے اندر جو ہے وہ ابہام تھا، وہ اب کلیئر ہو گیا ہے. قاسم اور سلیمان جو ہے وہ آ رہے ہیں. لیکن کیا 5 اگست کی تحریک جب وہ اپنے عروج پہ ہوگی، کیا تب تک وہ یہاں پہ لینڈ کر پائیں گے یا نہیں؟ کیا تب تک ان کو ویزا ملے گا یا نہیں؟ ڈیٹس کے حوالے سے کب ٹریول کریں گے، یہ ڈیٹیلز اب تک سامنے نہیں ہے. لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ دونوں نے اپنے پاکستان آنے کا جو ایک پروسیس ہے، باقاعدہ پروسیس، جس میں ظاہری بات ہے سب سے پہلے ویزا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ پروسیس جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور جو یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید ان کی والدہ جویمہ خان وہ نہیں چاہتی کہ دونوں بیٹے پاکستان آئیں، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان کی جو پھوپھی ہیں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے اب. اس کے علاوہ سرگودا کی کچھ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کیس کا فیصلہ سنا دیا اور انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے میں گرفتار ملزم اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنا دی. عدالت نے 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کیس میں PTI رہنما احمد خان بچر، احمد چٹھا اور بلال اجاز سمیت 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا. عدالت اس مقدمے میں عمر ایوب کے خلاف پہلی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے اور اس سے پہلے ATC سرگودا کے جج نعیم شیخ تھانہ موسیٰ خیل مقدمے کا بھی فیصلہ سنا چکے ہیں، جس میں احمد خان بچر، احمد چٹھا اور بلال اجاز کو آلریڈی سزا جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے. اب یہ دوسرا فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر سے احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. جج امجد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، علیمہ خان، شیخ وقاص اکرم، کنول شوذب، اعجاز خان، امیر افضل، منصور سلیم، زبیر خان نیازی، اجمل صابر اور عامر مغل سمیت PTI کے 18 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے ملزمان کو گرفتار کر کے 8 اگست کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. ATC راولپنڈی نے مقدمے کے تفتیشی افسر کو ریکارڈ سمیت جو ہے وہ طلب کر لیا. پشاور ہائی کورٹ نے چترال NA1 سے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف کی نااہلی کے خلاف کیس کی سماعت کی اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA1 میں ضمنی الیکشن کروانے سے فی الحال روک دیا ہے. درخواست پر فیصلے تک الیکشن کمیشن ضمنی الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکتا. پشاور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے NA175 جمشید دستی کا جو حلقہ ہے مظفر گڑھ سے، وہاں پہ بھی ضمنی الیکشن جو ہے وہ روک دیا تھا. صحافی حسنات ملک نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی عمر ایوب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے سے معذرت کر لی ہے. چیف جسٹس نے عمر ایوب کو کہا تھا کہ پشاور میں جب وہ سپریم کورٹ رجسٹری میں کیس کی سماعت کے لیے آئیں گے تو عمر ایوب ان سے وہاں پہ آ کے مل سکتے ہیں، لیکن اب عمر ایوب نے ان سے وہاں سے بھی ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے. تو بیسکلی آپ جانتے ہیں کہ عمر ایوب کو بھی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے، جس کے بعد ان کی بھی نااہلی کی تلوار اب ان کے سر پہ لٹک رہی ہے اور کسی وقت بھی ان کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے. ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو لاہور کا حلقہ ہے NA129، جہاں پہ سینئر سیاستدان میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی. وہاں پہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ 4 سے 6 اگست تک جو ہے وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں. 7 اگست کو نامزد امیدواروں کی ابتدائی فہرست جو ہے وہ جاری کی جائے گی. 18 ستمبر کو جو ہے وہ ضمنی الیکشن NA129 کے اندر ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر اپنے والد صاحب کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے. 11 اگست تک جو ہے وہ ان پیپرز کی اسکروٹنی جو ہے وہ مکمل کی جائے گی اور جمع شدہ جو کاغذات ہیں ان کی اپیلیں 12 سے 16 اگست تک جو ہے وہ دائر کی جا سکیں گی. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں FBR کے جو سابق چیئرمین ہیں شبر زیدی صاحب،
انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس کے بعد ایک بڑی کنٹروورسی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے. انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی جو بندہ ریحام خان اور بشرا بی بی سے شادی کر لے وہ کبھی لیڈر کبھی نہیں ہو سکتا. اب ظاہری بات ہے یہ ڈائریکٹ ہٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر تھی. تو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کی اور انہوں نے پاکستانی معیشت, حکومت اور پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف باتیں کی. اس کے علاوہ انہوں نے سابق وزیر اعظم اور عمران خان کے متعلق بھی گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 2 بیویوں کے چناؤ میں غلطی کی. ریحام خان اور بشرا بی بی سے شادی کرنے والا شخص لیڈر نہیں ہو سکتا اور میں اس بات پر بالکل کلیئر ہوں, ایسے آدمی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو کبھی فیڈ بیک نہیں دیا لیکن اس معاملے پر ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کیا تھا. جو آدمی یہ کام کر سکتا ہے اس سے دور رہنا بہتر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا یہ عمران خان کے ساتھ اختلاف ہے اور جو ایسے فیصلے لیتا ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بیوقوف, بدتمیز, گدھا اور پاگل ہو سکتا ہے لیکن کرپٹ نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے کسی کو مروایا ہے یا وہ قاتل نہیں ہے. وہ کہ کسی کو مروایا ہے وہ قاتل نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں پر الزامات ہیں. اچھا, اب اس میں ایک میرے لیے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ریحام خان سے وہ شادی پہلے کر چکے تھے اور بشرا بی بی سے وہ شادی کر چکے ہوئے تھے. تو شبر زیدی صاحب کے ذہن میں اگر ایسے خیالات تھے تو پھر اس کے بعد جب ان کو ایف بی آر کا چیئرمین بنایا گیا اور اس کے بطور ایک ایف بی آر چیئرمین ان کے ساتھ وہ اتنی میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ لیڈر نہیں ہو سکتا تھا. تو اگر وہ لیڈر نہیں ہو سکتا تو جناب آپ نے اس کی لیڈرشپ کے اندر ایف بی آر کی چیئرمین شپ اس وقت کیوں لی تھی؟ مطلب اس وقت عمران خان آپ کو بالکل ٹھیک لگتا تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی. بعد میں آیا کہ آپ کو احساس ہو ایس بندے نے تو 2 ویاہ کتنے نے, ایس وہ تو چنگا نہیں ہو سکتا. مطلب مجھے یہ شبر زیدی صاحب کی بات بڑی عجیب لگی. شبر زیدی صاحب قابل احترام ہے, میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا, لیکن کسی کی شادیوں کے اوپر میرا خیال میں اس طرح کی کامنٹری کہ جی اب جا کے آپ نے یا تو پھر آپ نے کبھی ان کے انڈر سرو نہ کیا ہو نا. ایف بی آر کا چیئرمین آبویسلی پرائم منسٹر کے انڈر تو سرو کرتا ہے, تو اس پرائم منسٹر کے اندر آپ نے سرو کیا, سارا کچھ کیا, موج مستیاں سارا کچھ کیا, آپ نے اس عہدے کے فائدے بھی اٹھائے, آپ کو میٹنگز میں بھی بٹھایا جاتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل باجوہ اس وقت جو ہے وہ ان کی بڑی امپورٹنٹ ایک ان کی پوزیشن سمجھتے تھے بطور چیئرمین ایف بی آر. آج جا کے اس کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ جس نے اس سے اور اس سے شادی کی ہو تو وہ لیڈر نہیں ہو سکتا, بڑی عجیب بات ہے. اور اس کے بعد مطلب آپ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب عمران خان بیوقوف, بدتمیز, گدھا اور پاگل ہو سکتا ہے. مطلب عجیب بات ہے. آپ نے اگر میں ٹھیک ہے, میرا بھی عمران خان صاحب کی سیاست سے بہت سی جگہوں سے اختلاف ہے, لیکن کبھی میں ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی ذاتی زندگی پہ کبھی کوئی بات نہ کروں. سیاست کے بارے میں بات کریں, اختلاف ہو سکتا ہے, طرز سیاست پہ ایک بیان کیوں دے دیا, یو ٹرن کیوں لے لیا, اس کے اوپر 100 دفعہ بات کریں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی فلاں سے شادی کیوں کی تو فلاں سے شادی کیوں کی, بھائی اب اس طرح تو پھر ہر بندے کے بارے میں آپ کہنا چاہیے بھائی جان آپ نے اس سے شادی کیوں کی. مطلب وہ ایک سیاسی جماعت کا وہ سربراہ ہے, وہ پہلے جو ہے نا وہ اپنی شادی کرنے سے پہلے پورا ایک ریفرینڈم کروائے, ہاں جی بھائی تاری اجازت ہے, میں نے ووٹ مل گئے, میں کر لاں ویاہ فلاں دے نال کر لاں. مطلب یہ شادی ہو رہی ہے کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے. محلے کی ماسی نہیں بندے کو بننا چاہیے. آپ کو جو آپ کی پوزیشن تھی, آپ اکانومی کے حوالے سے بات کریں, ایف بی آر کے حوالے سے بات کریں, ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں, معیشت کے حوالے سے بات کریں, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کریں. شادیوں کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے, میرے لیے بڑی ایک حیران کن بات تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے جو نام آئے ٹکٹ ان کو ملے. پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 6 سیٹیں ملیں. کل سینٹ کا الیکشن ہوا, مشال یوسفزئی کا نام بھی عمران خان نے دیا تھا. عمران خان جیل میں ثابت قدم ہے. 5 اگست کو عمران خان کو جیل میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے. ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں. ہم اس ملک کے مخلص ہیں, عوام کی آواز کو سنیں. ہم عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. ہم سب کو اکٹھے ہو کر اس ملک کو چلانا ہے. ہم ملک کی تحریک چلائیں گے, یہ کسی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم یہ تحریک, تحفظ آئین پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم یہ تحریک چلائیں گے. عوام سے اپیل ہے کہ وہ نکلیں اور آئین و جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھارت کے خلاف فیٹف جانے کا اعلان کرتے ہوئے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مودی میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں, ہم تمہاری طرح بزدل نہیں ہیں جو رات کی تاریکی میں آئیں. ہم نعرہ لگا کر آتے ہیں, دشمن کو بتا کر آتے ہیں. بیسکلی ہوا کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, انہوں نے پورا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا کیونکہ ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ فیٹف کے اندر جو ہے وہ بھارت استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے بعد ان کے اوپر بڑا سویر قسم کا پریشر آیا کہ بھائی جان یہ کیا بیان دیا آپ نے, مطلب طالبان کے حوالے سے, دہشت گردوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی ان کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہے اور وہی ان کو کھلا چھوڑ دیتی ہے. تو انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا یہ بیان جو ہے وہ فیٹف کے اندر استعمال کیا جائے. تو آگے سے اب انہوں نے پورا ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے اور وہ سوری کرنے والا ایک پورا عمل جو ہے وہ بنایا ہے اور پورا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا کہ نہیں میں تو خود بھارت کے خلاف جو ہے
میں فیٹ اف کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں. تو بندے کو ایسا بیان ہی نہیں دینا چاہیے. اس کے علاوہ صحافی طارق عزیز ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی صبح گیا شام گیا جی کا جانا ٹھہر گیا. علی امین گنڈاپور کی فراغت کافی نہیں ہوگی, ملکی سلامتی سے متضاد بیانات کا حساب لیا جائے گا اور صوبے میں ریکارڈ کرپشن کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. صرف وزارت اعلیٰ سے چھٹی تو اس کی فیور سمجھی جائے گی. تو حسن ایوب صاحب ایک اور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں بات کہی تھی آج سے چند دن پہلے ٹویٹ کر کے. اب یہ ایک اور جرنلسٹ ہیں طارق عزیز, انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے, بس کسی وقت بھی جو ہے وہ پتہ کٹنے والا ہے. اس کے علاوہ مانچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ اسٹیڈیم سے پاکستانی تماشائی کو باہر نکالنے پر انگلش کاؤنٹی کرکٹ کلب لینکشائر نے جناب معافی مانگ لی ہے. آج سے چند دن پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران جب انڈیا اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.